اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویو میڈیا پروڈکشن، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کی پروفیشنل ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں۔ فون نمبر 0346-211-8546۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے محبوب عمل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایها الناس احب الى اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الى اللہ تعالی انفعهم للناس واحب الاعمال الى اللہ عز وجل سرور يدخله على مسلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ یہ جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ کون سا انسان سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، کون سا انسان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسے سوال کرتے تھے، یعنی ہم لوگ ہوتے تو ہم تو پوچھتے یا رسول اللہ میرے گھر میں گاڑی نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ گاڑی ہو جائے، یا جو ہے وہ مجھے کاروبار نہیں چل رہا، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اس طرح کے سوال ہمارے آج کل معاشرے میں ہم علماء سے یہی سوال پوچھتے ہیں نا، گاڑی نہیں ہے وظیفہ بتا دیں، شادی نہیں ہو رہی بچے کے وظیفہ بتا دیں۔ لیکن صحابہ آخرت کے حوالے سے سوال پوچھتے تھے۔ کتنے پیارے سوال پوچھے، بتائیے کہ مجھے کون سا انسان سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ معمول ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین انسان وہ ہے انفعهم للناس، جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ یہ ہے بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ
آج ہمارے ہاں نیکی کا ایک جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ بس نماز پڑھو اور جناب اللہ اللہ کرو، ذکر کرو، اور جناب آگے بڑھ کر زکوٰۃ دو، صدقات دو، بس اسی پہ لگے رہو۔ لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا، لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنا، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آنا، اس کو کوئی نیکی نہیں سمجھتا۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اور یہ مالی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، یہ علمی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس سے آگے بڑھ کر روحانی اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ بلکہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی گلی میں سڑک پر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس سے کسی انسان کو ٹھوکر لگ سکتی ہے، تو کوئی انسان اس کو سائیڈ پہ کر دے تو یہ بھی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ کسی نے کوئی سبیل لگا دی، کوئی پانی کا جو ہے وہ جو پانی کا کولر کہیں لگوا دیا، کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی سڑک بنوا دی، یہ لوگوں کے نفع کے کام ہے۔ تو سب سے زیادہ محبوب اللہ کو یہی بندہ ہے کہ جو لوگوں کے کام آئے۔ پھر فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے سرور يُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِم، کہ وہ عمل جو کسی مسلمان کو خوشی عطا کر دے۔ کوئی ایسا کام کرے جس سے کسی مسلمان کو خوشی ہو جائے، کسی مسلمان کا دل خوشی سے بھر جائے، ایسا عمل کرنا، اس سے انسان کو بھی سرور ملتا ہے، اور اس انسان کو جس کے ساتھ عمل کیا اس کو بھی سرور ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، ان اعمال کی ہمارے ہاں کہاں جو ہے وہ ملتی ہے مثالیں؟ یعنی یہ تو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوئے اور صحابہ نے یہ کیا اور وہ کیا، لیکن آج معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ہمیں کہاں اس طرح کے معاملات ملتے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ اعمال اپنائیں۔ تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید کہتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ تو ایک گروہ تھا صحابہ کرام کا، نیک لوگوں کا، سلف صالحین کا، جو گزر گیا۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تو ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا۔ ہم سے، مجھ سے، آپ سے تو یہ پوچھا جائے گا واٹ ہیو یو ڈن، تم نے کیا کیا؟ تمہارے پاس بھی یہ مواقع تھے کہ تم لوگوں کی خدمت کر سکتے تھے، لوگوں کے کام آ سکتے تھے، لوگوں کو بھلائی کر سکتے تھے، لوگوں کو خوش کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ بس پچھلوں کے قصے سنا کر تو معاملات نہیں چلے گا، اس سے آگے بڑھ کر ہمیں آگے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی۔ پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے او یکشف عنہ کربتن، یا کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دے، او یقضی عنہ دینن، یا کسی مسلمان کو قرضہ ادا کر دے، کسی پہ قرضہ ہو گیا۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں سودی قرضوں کا رواج ہے، آپ دیکھیں کتنی فاؤنڈیشنز ہیں جو سودی قرضے دے رہی ہیں، اور لوگ دھڑا دھڑ لے رہے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سود پہ قرضہ مل رہا ہے، اور اس میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اور اب کوئی بھلا اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر پہلے تو یہ بتائے کہ بھائی یہ سود ہے، اسے بعد آ جاؤ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور پھر ان کا قرضہ اتار دے اگر اس کے پاس ہمت توفیق ہے، تو یہ بھی محبوب عمل ہے اللہ کی نگاہ میں۔ پھر فرمایا او تطرد عنہ مجع، یا کسی مسلمان کو مزاح کرنے والے کو جھڑک دے، یعنی کسی مسلمان بھائی کا کوئی دوسرے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں تو اسے بتایا جائے معاذ آ جاؤ، یہ بھی بھائی ہے تمہارا، اس کا کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر فرمایا وَلِأَنَّ أُمَّتِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنِ اعْتَكَفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم شہرا۔ اور اگر وہ کسی بھائی کے ساتھ، دیکھیں ذرا کتنی پیاری بات، اگر کسی مسلمان بھائی کے ساتھ چلے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے، اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے، تو مجھے یہ زیادہ محبوب ہے اس سے کہ وہ میری مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کرے۔ یعنی اس سے افضل عمل ہے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کر دینا، کسی بھی مسلمان۔ آج لیکن ہمیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ مسلمان کی تکلیف، لوگ بلک رہے ہوتے ہیں، سسک رہے ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور ہم مدد کر بھی سکتے ہیں لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَّرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، میرا وہ امتی جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب ڈھانپ دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں غصہ آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، غصہ آنا یہ فطری بات ہے، کوئی غلط کام ہوگا تو انسان کو اس پہ غصہ آئے گا، لیکن اگر غصہ آیا اور اس کو قابو کر لیا، یہ ایمان والوں کا جو ہے وہ شان ہے کہ وہ اپنے غصے کو قابو کر لیتے ہیں۔ تو میرا جو امتی اپنے غصے کو قابو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپا دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمِيتَهُ
امزاہ ملا اللہ قلبہ رجان یوم القیامہ، اور جو اپنا غصہ پی لیتا ہے اس حالت میں کہ وہ اسے پورا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھر دیں گے قیامت کے دن اس کی امیدوں سے، جو اس کی امیدیں ہوں گی قیامت کے دن۔ اور آپ کو معلوم ہے قیامت کا دن اتنا سخت دن ہوگا کہ جس دن میں انسان خواہش کرے گا کہ کاش میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے جو ہے وہ ان امیدوں کو پورا کر دیں گے جو اپنے غصے کو قابو کرے گا اس وقت جب کہ وہ اسے پورا کر سکتا ہے۔ ومن مشا مع اخی فی حاجتہ، اور جو کوئی ساتھ چلے اپنے بھائی کے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، حتی تتحی لہ اثبت اللہ قدمہ یوم تزول الاقدام، جہاں تک کہ اس کی حاجت مسلمان بھائی کی پوری ہو جائے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے قدم جما دیں گے اس دن جس دن قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے قیامت کے دن۔ یعنی قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا لیکن مسلمان بھائی کی خدمت کرنے والا انسان، اس کی مدد کرنے والا انسان، اس کے قدم اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جما دیں گے۔ وَإِنَّ سُوءَ الْخُلْقِ يُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخِلُّ الْأَصَلَ، اور بے شک بے خلقی یعنی برا اخلاق تو کسی عمل کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت اہم باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ایک مسلمان معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان معاشرے کے اندر ایک بندہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اللہ کے ولی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے، ایک بندہ جو آپ کو اللہ کو مانتا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس کا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایک رویہ اور اخلاق کیسا ہونا چاہیے، یہ باتیں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی۔ لیکن جیسے ہمارا معاملہ مروجہ جو خانقاہی نظام ہے اس کی وجہ سے ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم بہت پیچھے چلے گئے۔ کیسے؟ ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو بہت غور کرتے ہیں اور بڑی پابندی ہوتی ہے، لیکن بڑے بڑے گناہوں کی طرف ہمیں رغبت ہوتی ہے، ہم اس طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کھانا سنت کے مطابق ہے لیکن اس کی فکر نہیں ہے کہ کما حرام کے طریقے سے رہا ہے۔ یعنی ہمیں فکر تو یہ ہونی چاہیے کہ کماؤں حلال کے طریقے سے اور کھاؤں بھی سنت کے طریقے سے، تو آپ بہت اچھی بات ہے، لیکن کھانا سنت سے اور کمانا حرام سے یہ تو مناسب نہیں بات۔ اس لیے وہ بڑی اہم بات ہے کہ مچھر چھانتے ہیں سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوربین لگا کے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، مسلمان بھائی کی تکلیف میں کام نہ آنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص صرف اور صرف اپنی ذاتی عبادات میں لگا ہوا ہے، نیکیوں کمانے میں لگا ہوا ہے، گو کہ وہ بہت اچھی بات ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر صرف وہی ہو رہا ہے تو پھر دیکھیں کہ بقول شاعر بڑے اچھے الفاظ اس نے کہے ہیں، ترجمانی کی ہے اس حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں، پنجابی کے اشعار ہیں، اس کے میں اردو ترجمہ بھی کر دوں گا تاکہ سمجھ آ جائے۔ کدے کوئی روٹھا منایا تے 10 کھاں، یعنی کبھی کوئی روٹھا ہوا انسان آپ نے منایا ہے تو بتائیے۔ کدے کوئی ڈگا اٹھایا تے 10 کھاں، کبھی کوئی گرا ہوا انسان اس کو اٹھایا ہے تو بتاؤ۔ کدے کوئی رڑدا بچایا تے 10 کھاں، یعنی کوئی انسان دریا میں بہہ رہا تھا، آپ نے اس کو بچا لیا، اس کی زندگی بچا لی تو بتاؤ۔ کدے کوئی روندا ہنسایا تے 10 کھاں، کوئی رو رہا تھا، اس کے چہرے پر خوشی لائی، اس کے چہرے کو بدلا، اس کی چہرے کے اندر ہنسی پیدا کر دی تو بتاؤ۔ جے ہتھی پھٹ نہیں تو کسی دا سیتا تے نیری مالی پھیری تے ککھ بھی نہیں کیتا، یعنی اپنے ہاتھ سے لوگوں کے زخموں پر مرہم نہیں رکھا، تو صرف اللہ 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 کی ضربے لگاتے رہے ہو تو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے اور ذکر میں آگے بڑھے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دے۔ سورہ حجرات میں آتا ہے انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان تو بھائی بھائی ہیں۔ یہ تو ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آج بھائی چارہ کہاں ہے؟ آج تو نفرتیں ہیں، آج تو ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ ہے،
ایک دوسرے کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ ہم کسی کے ساتھ، کسی مسلمان بھائی کے ساتھ تعاون کریں، اس کی خدمت کریں، اس کو مسائل سے نکالیں، مصیبتوں سے نکالیں. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اللہ کی نگاہ میں محبوب عمل وہ ہے جس سے کسی مسلمان کو خوشی ملے، جس سے کسی مسلمان کی مصیبت دور ہو جائے، جس سے کسی مسلمان کا قرض ادا ہو جائے، جو کسی مسلمان کو مذاق سے بچا لے اور اپنے غصے پر قابو پا لے. یہ اللہ کے محبوب اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں لانا پڑے گا. بھائی جیسے ہم باقی چیزوں کے لیے فکر کرتے ہیں، ان اعمال کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے. کیوں کہ قیامت والے دن تو اللہ اعمال کے مطابق ہمیں پوچھیں گے نا. وہاں تو میزان لگے گا، وہاں تو اعمال تولے جائیں گے، اور ذرا سی نیکی بھی سامنے آئے گی، اور ذرا برابر اگر بدی کی ہوگی تو وہ بھی سامنے آ جائے گی. تو سوچنا چاہیے آج ہمارے اعمال کیسے ہیں. اللہ ہمیں ان اعمال کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. HFC خوبصورت فیملی ہال کے ساتھ، سب کچھ آپ کی پسند، ہوم ڈیلیوری کے ساتھ.